معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سے پہلے سورۃ العصر کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ 3 آیات کس قدر جامع۔ میں آپ کو امام شافعی کے اقوال سنا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور صورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا 3 آیات کے ایسے مجموعے ملتے ہیں جو نہایت جامع، نہایت جامع۔ بعض جگہوں پر یہ 7 آیات کے مجموعے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سورۃ البقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن جا بجا اس میں جیسا کہ میں نے بتایا بڑی بڑی آیتیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ آیت البر کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، آیت الکرسی سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طریقے سے 3 آیات کے مجموعے بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسا ہی ایک مجموعہ یہ سورہ آل عمران کے عین وسط میں ہے۔ 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے، 20 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے، 10 رکوع اس سے پہلے ہیں۔ 3 آیات ہیں لیکن نہایت جامع۔ اگرچہ ظاہر بات ہے سورۃ العصر کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتی، وہ تو جامع ترین سورت ہے قرآن حکیم کی، لیکن پھر بھی اس کی جامعیت جو ہے بہت عظیم ہے۔ اس میں ایک فرد سے شروع ہو کر اور اس سے آگے بڑھ کر ایک پوری اجتماعیت کی اصلاح کا پروگرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا اعلان کرنے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ آیت میرے نزدیک قرآن حکیم میں انفرادی تدین، تقوی، دینداری، صحیح اعمال کو اختیار کرنے کی تاکید کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہمارا اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا ان میں بہت فرق ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے، وہ قرآن پڑھتے تھے عمل کی نیت سے، لہذا جو بھی آیت نازل ہوتی تھی وہ تولتے تھے اپنے آپ کو، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہاں آپ اپنے ذہن کے پس منظر میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت عجیب کیفیت میں یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری بندگی اور اطاعت نہ کر سکے جیسے کہ اس بندگی اور اطاعت کا حق تھا۔ وما عرفناک حق معرفتک، ہم تجھے پہچان نہ سکے، تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری پہچان اور معرفت کا حق تھا۔ سورہ حج کے آخر میں آیا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کی قوتوں کا، قدرتوں کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اور اسی آخری رکوع میں سورہ حج کے یہ بھی آیا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ یہاں چونکہ بات شروع کی جا رہی فرد سے، ظاہر بات ہے
کہ امت، ملت یہ افراد ہی سے بنتی ہے. بڑی سے بڑی فصیل ہو، پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اینٹوں سے ہی بنتی تھی. اگر اینٹ کمزور ہے، فصیل کمزور ہے. کسی جگہ پر اینٹیں کمزور لگ گئی ہیں، وہ دشمن کے لیے موقع فراہم کرے گی وہ جگہ کہ وہاں سے وہ اندر داخل ہو جائے. ایک ایک اینٹ پختہ ہونی چاہیے، اور پھر اس اینٹوں کے درمیان ربط بڑا محکم ہونا چاہیے. سیمنٹ سبسٹنس ان کا جو ہے، جو انہیں جوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو پہلی آیت میں انسانی شخصیت کی پختگی کا ذکر ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے. اگرچہ ہم آیت البر کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. وہاں پر وہ ایک حیولہ، ایک شخصیت، ایک کردار وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے. عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے. اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا، اور قرآن میں بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے، جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتی ہے. اعتراض کرنے کا انہیں موقع مل گیا. خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے فلا تخافوہم وخافونی. تم ان سے نہ ڈرو، اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. خوف کا لفظ بھی ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن. تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. تقوی کے معنی خوف نہیں. تقوی کے لفظی معنی بچنا. دیکھیے وقا یقی وقایتن، اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد. اس میں معنی ہے وقا یقی وقایتن کے کسی کو بچانا. اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے، جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے ضمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو وقا یقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا. باب افتعال میں یہ بنا ابتقا، اور واو اور تا یہ جڑ گئے. اتقا اتقا. اتقا معنی خود بچنا. بچنا اللہ کی نافرمانی سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے. ایک بچنا آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف ریورنس، آؤٹ آف ریسپیکٹ. ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے. یہ بھی بچنا ہے. ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے، یہ اس کی روش آؤٹ آف لو ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی
اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سرد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔